السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹڈی وتھ قرۃ العین۔ تو آج ایک نیا جو ہوگا ٹاپک ہم جو شروع کیا تھا اردو زبان کی جو ابتدا تھی اس کے متعلق چند جو ناقدین ہیں ہمارے ان کے جتنے بھی نظریات تھے ہم ان کو زیر بحث جو ہے وہ کر رہے تھے اپنی گفتگو میں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کریں گے کہ اردو زبان کا جو دوسرا ہم نے نظریہ پڑھا، مطلب پہلے ہم نے پڑھا دکن میں اردو، پھر ہم نے پڑھا پنجاب میں اردو، ٹھیک ہے، تو سندھ میں اردو، تو پنجاب میں اردو تھا جو اس کا سیکنڈ پارٹ تھا وہ رہ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پنجاب میں اردو کے متعلق جو ہے وہ پڑھ چکے کہ وہ اس کا نظریہ شیرانی نے پیش کیا، انہوں نے بتایا کہ جس طرح لوگ ہندوستان سے مطلب آئے، انہوں نے کبھی سلطان محمود غزنوی کے بعد دہلی کو نئی جو ہے لاہور ہے اس کو دارالخلافہ انہوں نے بنایا، مطلب دارالخلافہ بنانے کے بعد جب قطب الدین ایبک نے یہاں پہ حکومت کی تو شمالی ہند پر قبضہ کیا تو اس نے دہلی کو دارالخلافہ بنایا۔ اب جب دہلی دارالخلافہ بنا تو ظاہر سی بات ہے یہاں کے مقامی لوگ وہاں گئے، تو کیونکہ لاہور بہت بڑا مرکز تھا اس وقت بر صغیر میں تعلیم و تربیت جو ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ اس کے الفاظ جو ہے وہ بہت زیادہ مشترک ہے پنجابی میں، مطلب پنجاب میں کہ جو اردو کے الفاظ ہیں وہ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، آئیے اس کی جو باقی جو آراء ہیں ان کی وہ دیکھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مثلاً مشابہتوں اور دلیلوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم دونوں زبانوں کے لسان رشتوں کی اگر بات کی جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اردو میں اپنی ساخت و صرفی نحوی خصوصیت کی بنا پر پنجابی سے مشترک ہے، ٹھیک ہے، بہت قریب ہے۔ آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ اس کو ماں بیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان کی قریب تر ہے، مطلب اگر ہم صرف و نحو کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اردو میں پنجابی میں تذکیر و تانیث بھی ہوتی ہے۔ تذکیر و تانیث کہتے ہیں ہم مذکر اور مؤنث کو، کیا چیز مذکر ہے اور کیا چیز مؤنث ہے۔ مثلا اکثر الفاظ جو الف پہ ختم ہو، اگر ان کی ثانیت کو کرنی ہو تو الف کو یہ میں بدل دیا جاتا ہے۔ مثلا بکری، اب بکری میں یہ ہے، اب بکرا ہوگا تو بکری ہوگی نا، اب جب بکرا ہی نہیں تو بکری کہاں سے ہوگی، گھوڑا گھوڑی، کالا کالی، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مصدر کا قاعدہ، مصدر کیا ہوتا ہے کہ جو خود تو کسی زبان سے نہ نکلے لیکن اس کا جو آخر والا لفظ ہے نون الف نا جو آتا ہے، مصدر کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، لیکن اس مصدر سے بہت سے جو ہے وہ لفظ نکلتے ہیں، جیسے کھانا، نون الف نا ہے نا، اب نا سے کھانا سے کھایا، لانا سے لایا، چاہنا سے چاہتا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تذکیر و تانیث میں اپنے فاعل، پہلے ہم نے دوسرا پڑھا تھا یہ اور الف کو بدلنے والا، اب ہم فاعل کام کرنے والا اس کی حالت کے مطابق دیکھیں، گھوڑی آئی، اگر ہم اس کو اردو میں کریں گے تو گھوڑی آئی، اور اگر ہم پنجابی میں کریں گے تو کوڑی آئی، ٹھیک ہے۔ گاف کی جگہ ہم کاف کا استعمال کریں گے، لڑکا آیا، منڈا آیا، یہ اس طرح پنجابی میں، ٹھیک ہے۔ اور فعل، اگر ہم فعل لازم سے فعل متعدی بنانے کے قاعدے کو بھی دیکھیں تو وہ بھی پنجابی میں مختلف ہے، سیکھنا سے سکھانا، کھانا سے کھایا، بیٹھنا سے بٹھانا یا بیٹھا سے بٹھانا، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں دیکھنے بہنا سے ہم کہتے ہیں نا آ جاؤ جی بہ جاؤ، تو وہ کہتے بہنا سے بہانا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم ماضی مطلق اور باقی اگر ہم فعل مضارع کے حوالے سے دیکھیں، مجہول، ندائیہ، فجائیہ، ان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بھی یکساں ہیں۔ ندائیہ اور فجائیہ ہوتا ہے سوالیہ ہوتا ہے، سوالیہ کا مطلب کسی ایک علامت ہوتی ہے سوال نشان کی جو کسی بھی سوال کے آخر میں لگائی جاتی ہے، جیسے ہم کوئی سوال پوچھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں تو اینڈ میں ہم سوالیہ انداز ہے اس کے آخر میں ہم کوسچن مارک لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ندائیہ ہوتا ہے ایکسکلیمیشن مارک، جسے ہم الٹا آئی بھی کہتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی بات کے آخر میں یا کسی بات کو جو ہے بیان کرنے کے لیے۔ اب پنجاب میں اردو سے جو متعلق ہے ان کی اشاعت سے قبل مولانا محمد حسین آزاد کے پیش کردہ نظریے کو ہی اہم سمجھتے تھے کہ یہ بہت اچھا نظریہ ہے، مگر حافظ صاحب نے جو تحقیق کر کے جو نظریہ پیش کیا تو وہ جب ہمیں پتہ مطلب جب چلا جو علامہ اقبال ہیں اور سید مطلب نصیر الدین ہاشمی ہیں اپنی تصنیف میں دکن میں اردو کی پیش کی تو انہوں نے کہا غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مسئلہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے جمع کرنے میں کسی کامیابی ہو گئی تو مورخ اردو کے نئے سوالات پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب پروفیسر جو ہے وہ سینٹی کمار جو ہے انہوں نے بھی پنجاب میں مسلمان فاتحین کے معاشرتی اور نسلی اختلاط کا جو ہے ان اپنی کتابوں میں بہت ذکر بھی کیا، اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ وہیں سے زبان مسلمانوں کی جو اردو ہے وہ ان کی زبان وہیں سے ابتدا ہوئی، اور وسطی پنجاب میں بھی، مغربی یورپی میں بھی 800-900 سال پہلے، اور کم یا زیادہ اگر ہو بات دیکھا تو وہاں کی بھی بولیاں کچھ ایسی ہی تھیں۔ اب حافظ محمود شیرانی کی بھی رائے سے جو پروفیسر ہیں یہ متفق ہیں، ٹھیک ہے، کہ لسانی نظریات کا
کا جو ان نظریہ پیش کیا وہ صحیح ہے۔ اب تیسری بات اگر کی جائے تو اس کی تعلیف پنجاب میں اردو کی اشاعت کے ساتھ ہی مولانا محمد حسین آزاد کا جو نظریہ تھا اس کی تردید ہو گئی، یعنی کہ زبان کی ابتدا کے بارے میں برج بادشاہ سے جوڑتے ہیں۔ اب اس کا نظریہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی برج بادشاہ سے جوڑتے ہیں۔ سلطان محمد آزاد جو ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے یہ پڑھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو نظریہ دوسرا پیش کیا وہ انہوں نے کہا کہ اردو کا آغاز برج بادشاہ سے ہوتا ہے۔ پنجاب میں اردو کا نظریہ خاصا مقبول بھی رہا، لیکن پنڈت برج موہن جو ہیں ان کی تالیف تھی کیفیہ، وہ منظر عام پر آنے سے نظریہ ذرا مشکوک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک مخالف ہے تو ایک موافق بھی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اردو کی ابتدا کے بارے میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دی، لیکن حافظ محمود شیرانی کے نظریے کو اہمیت جو ہے وہ ذرا کم ہو گئی ان کی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آخری نظریہ۔ آخری نظریہ ہمارا ہے دہلی میں اردو۔ دہلی میں اردو تو تھی، آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ مولانا محمد حسین آزاد نے جو اس نظریے کو جو ہے وہ پیش کیا، ٹھیک ہے۔ مطلب کچھ نظریات اپنی تصنیف میں انہوں نے پیش کیا بھی۔ کیا کہتے ہیں کہ اس نظریے کے حامل جو محققین ہیں، محققین کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کرنے والے لوگ، لسانیات، ماہرین لسانیات، کہ اردو کے بارے میں پنجاب کو نظریہ نظر انداز کر کے انہوں نے کہا کہ دہلی میں بھی اردو رائج ہو سکتی ہے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں ہو اور دہلی میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مختلف شہروں کے جو لوگ تھے، ماہرین جو تھے لسانیات، انہوں نے اپنے خیال کے مطابق جو ہے وہ نظریات جو ہے وہ پیش کیے، ٹھیک ہے۔ اب اردو کے ارتقاء میں مسلمان جو ہے وہ خاصی اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب اس بارے میں جو ہے وہ شیرازی، شوکت سبزواری اور ڈاکٹر مسعود حسین خان جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں، یہ دیکھیں۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان اور شوکت سبزواری جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اردو کا ابتدا مسلمانوں کی سرزمین ہند میں ہوا یا ان کے سیاسی اقتدام کے جو ہے وہ ان سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میرٹھ اور دہلی کی زبان ہے، ٹھیک ہے، میرٹھ اور دہلی علاقہ ہے وہاں کا، ظاہر سی بات دہلی جو کہ آج بھی انڈیا کا جو ہے وہ دارالحکومت بھی ہے، تو اس لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اچھی طرح اردو کو ہار سنگار کے ساتھ دہلی اور یورپی کے مغربی اضلاع میں بولی جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کا آغاز انہی اضلاع میں ہوا یا کسی اور مقام میں، ٹھیک ہے۔ اور ان نظریات کے علاوہ جو ہے محمد حسین آزاد نے کچھ نظریات اپنی تصاریف میں بھی پیش کیے، لیکن یہ نظریات جو ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہیں، اس لیے جن کے پیش کا فقدان جو ہے وہ تحقیق کا شکار ہے، ان کے اس بارے میں تحقیق ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں مجموعی جائزہ، یعنی کہ اس جائزے سے اس سے ہمیں کیا ہم نے پڑھا یا دیکھا، ٹھیک ہے۔ پروفیسر شیرانی کا جو نظریہ ہے وہ بڑا وزن رکھتا ہے کہ اردو کا آغاز جو ہے جی ظاہر سی بات ہے پنجاب سے ہوا، لیکن غزنوی دور میں 170 سال تک جاری رہی، ظاہر سی بات ہے بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اردو پنجاب میں بنی، اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجابی کے مماثل ہو، یعنی کہ اس سے مشابہت رکھتی ہو، اس کی قربت رشتہ دار ہو۔ بہرحال قطب الدین ایبک نے فوجی اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر پنجاب میں کوئی ایسی زبان کے ہمراہ لے کر روانہ ہوئے جس میں خود مسلمان بھی شریک ہوئے اور مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکے، تکلم بات چیت کرنا، مکالمہ کرنا، تو ساتھ ہی ہندو اقوام بھی اس کو سمجھ سکیں اور اس میں پنجاب کے زمانے میں وہ ہے وہ بولتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب اگلی بات ہم دیکھیں کہ قدیم اردو کا آغاز جدید ہند آریائی زبانوں کے طلوع کے ساتھ 1000 عیسوی سے لگ بھگ اس زمانے میں ہو گیا جب مسلمان فاتحین مغربی یورپی جو پاکستان تھا اس کے علاقوں میں آباد ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مطلب اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو کا آغاز تبھی ہو گیا تھا کہ جب مسلمان فاتحین جو ہے وہ یہاں آ کر جو ہے وہ سندھ میں مطلب 712 میں محمد بن قاسم کی آمد کے بعد اور سلطان محمود غزنوی جو ہے اس کی آمد کے بعد جو ہے وہ یہاں آ کر مسلمانوں نے اپنا ڈیرا مطلب یہاں آ کر رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو تھا ہمارا ٹاپک وہ ہے ختم ہو چکا ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، اور اگر اس کے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں آپ سب جو ہے آپ لوگوں کو لیکچر جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔